آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں صحت اور صفائی پر۔ اس وقت برسات کا سیزن، بارش آ چکی ہے اور گندگی زیادہ ہوگا۔ صاف صفائی اگر نہیں رہے گی تو اس وقت بیماریاں بہت زیادہ پھیلنے کا اندیشہ رہتا ہے۔ ہماری زندگی کا دار و مدار صحت پر ہے۔ صحت کے لیے تازہ ہوا، صاف پانی، اچھی غذا اور صفائی نہایت ضروری ہے۔ خوراک اور پانی کے بغیر ہم کچھ دن تو رہ سکتے ہیں، لیکن ہوا کے بغیر ایک پل بھی زندہ رہنا مشکل ہے۔ ہم ناک اور منہ کے ذریعے تقریباً ہر 5 سیکنڈ میں ایک دفعہ سانس لیتے ہیں۔ ہماری جلد بھی ناک اور منہ کی طرح ہی کام کرتی ہے، لہذا جلد کو بھی صاف ستھرا رکھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ تندرستی اور بیماری دونوں حالتوں میں تازہ صاف ہوا انسان کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اچھا خون صرف اچھی غذا اور صاف خوراک سے ہی نہیں ملتا، بلکہ تازہ ہوا، صاف ہوا بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ صبح ہوا سے سستی دور ہو جاتی ہے۔ تازہ ہوا بھی تھوڑی بہت ورزش بھی کرنی چاہیے، جس سے جسم کے تمام اعضاء تندرست اور توانا رہتے ہیں۔ مکانوں میں ہوا کی آمد و رفت کا معقول انتظام ضروری ہے۔ تازہ ہوا غذا کی ہاضمہ ہونے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ خدا کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں پانی بڑی نعمت ہے۔ ہمارے جسم کا 3/4 حصہ پانی کی شکل میں ہے۔ پانی خوراک کو اچھی طرح ہضم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ پینے کے لیے پاک اور صاف پانی ہی استعمال کرنا چاہیے۔ ابلا ہوا پانی عام طور پر جراثیم سے پاک ہوتا ہے۔ قدرتی پانی پہاڑوں پر جمی برف کے پگھلنے سے حاصل ہوتے ہیں یا بارش کا پانی برتنوں میں جمع کرنے سے۔ کنویں، چشمے اور تالاب کا پانی خالص نہیں ہوتا ہے، اس پانی میں مادے شامل ہوتے ہیں۔ اسی طرح سمندر کا پانی نمکین ہونے کے باعث استعمال میں نہیں لایا جا سکتا ہے۔ ہوا اور پانی کے بعد سب سے ضروری چیز غذا ہے۔ ہماری صحت کا انحصار غذا کے درست انتخاب پر ہے، لہذا غذا کا انتخاب ایسا ہو جو پورے جسم کو تر و تازہ رکھے، مفید رکھے اور ہمیں تندرست رکھے۔ خدا نے دنیا کے مختلف گوشوں میں مختلف قسم کی غذائیں پیدا کی ہیں۔ مقامی پیداوار سے حاصل ہونے والی غذا، تازی سبزیاں، پھل وغیرہ صحت مند انسان کو توانائی اور برقرار رکھنے کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے۔ اچھی غذا وہی ہے جو ہلکی، سادہ، قوت بخشے اور تازہ ہوا ہو۔ غذا کے انتخاب میں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جسم کے نشو و نما کے لیے ضروری اعضاء مثلاً پروٹین، شکر، چکنائی اور نمک وغیرہ اس میں موجود ہوں۔ کھانے کے اوقات مقرر ہونے چاہیے۔ وقت بہ وقت کھاتے رہیں، یہ ہاضمے کو کمزور کرتا ہے۔ اچھی طرح سے ہضم کیا ہوا کھانا جزو بدن بنتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ غذا والی خوراک اور تلی ہوئی چیزوں سے طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ زیادہ کھانا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ بہترین اصول یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کھانے سے اس وقت ہاتھ کھینچ لیں جب تھوڑی بھوک باقی رہے۔ آپ کھانا جب کھا رہے ہوں، آپ کو محسوس ہو کہ ابھی مجھے تھوڑی سی بھوک اور لگی ہے، تو آپ اس وقت کھانا نہ کھائیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ طبیعت خود بتا دیتی ہے کہ اور کھانے کی ضرورت ہے یا نہیں۔ تندرستی کے لیے تازہ ہوا، صاف پانی اور اچھی غذا کے ساتھ ساتھ صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ گندگی سے طرح طرح کی جراثیم پیدا ہوتے ہیں۔ مکھی اور مچھروں کو تو ہم سب دیکھتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ جہاں زیادہ گندگی ہوتی ہے وہیں زیادہ مکھیاں پائی جاتی ہیں، لیکن لاکھوں جراثیم ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ کیڑے مکوڑے اور جراثیم انسان کی صحت کے دشمن ہیں۔ انہیں جیسے ہی موقع ملتا ہے ہمارے جسم پر حملہ آور ہو جاتے ہیں اور ان سے مختلف بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے لباس، بستر وغیرہ سب صاف ہونا چاہیے۔ جسم کی صفائی ضروری ہے۔ پسینے کے ذریعے جسم کی بہت سی گندگی اور فاضل مادے خارج ہو جاتے ہیں۔ اگر جلد کی صفائی نہ کی جائے تو باہر سے گرد و غبار اور اندر سے
نکلنے والی یہ مادے مساموں کو بند کر دیتے ہیں اور پسینہ نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ صاف صفائی پہ زیادہ خیال دیں، کپڑے کو صاف رکھیں، بدن کو صاف رکھیں، جہاں رہیں جگہ کو صاف رکھیں، صاف صفائی کا اگر خیال رکھیں گے تو آپ کے اندر بیماریاں کم ہوگی۔